رمضان المبارک کی برکتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کے لیے جب ہم قرآن حکیم میں غوطہ زن ہوتے ہیں تو قرآن کریم رمضان المبارک کے روزوں کی حکمت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ٹھیک ہے، تقویٰ ہو، تم بچ جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی ضرورت ہے، وہ کامل و اکمل ہے، لیکن اللہ نے جو عبادات دی ہیں انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ جو تمہیں اعمال دیے گئے ہیں یہ تمہارے فوائد کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنی خوبصورت بات کی آپ نے شروع میں، رمضان المبارک شروع ہوا، ماہ مواسات آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، باہمی ہمدردی کے دروازے کھل گئے۔ روزہ رکھواؤ گے، روزے واردار کے برابر اجر پاؤ گے، سحری افطاری کے ذریعے صدقات و خیرات ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے، شیخ فانی ہو یا ایسا مرض ہے جس کو شفا یاب ہونے کی کوئی توقع نہیں ہو رہی تو اس کا فدیہ دو۔ فدیہ دو۔ اب روزے اگر رکھ لیے ہیں تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے فطرانہ دو۔ قدم قدم پر اگر روزہ جان بوجھ کر توڑا ہے تو اس کا کفارہ دو۔ ٹھیک ہے، اب یہ فدیہ، سحری و افطاری اور یہ کفارہ اور یہ صدقہ فطر، یہ کیا ہیں؟ انسانی سوسائٹی کو معاشی ناہمواریوں سے بچا کر فلاح کی راہ پر ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو ٹھیک، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ اکبر، اس جملے میں جو ذی شعور انسان جتنا غور و فکر کرے گا اس کے سامنے معاشی بربادی کے سارے راز آتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ جس قوم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اپنے ابنائے جنس کو سہولتیں دینے کا فکر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہاں ہوس زر انہو لحب الخیر کے مطابق انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی سوسائٹی کو فلاح والی سوسائٹی بنانا ہے، کامیاب پیدا کرنا ہے تو اپنے آپ کو بخل سے بچانا، نفس کے لالچ سے بچانا ہے۔ نفس کے لالچ سے بچانا ہے۔ اس لیے پروردگار عالمین نے رمضان المبارک کی صورت میں امت مسلمہ کو دین یسر کے ساتھ، دین نصیحت کے ساتھ جو بھلائیاں جمع کر دی ہیں، سبحان ان کا اللہ، شمار کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کیا بات ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالمین اپنے بندوں سے کتنا پیار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تم کسی ضرورت مند کو دیتے ہو وہ پہلے میرے ہاتھ میں آتا ہے، پھر ضرورت مند سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ فرماتا ہے قیامت کے دن بندہ جب اس کے حضور آئے گا، اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو اس سے روٹی مانگی، تو نے مجھے روٹی نہ دی، میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہ دیا، میں ننگا تھا، میں نے تجھ سے لباس مانگا، تو نے مجھے لباس نہ دیا۔ بندہ یہ سن کر حیران ہوگا کہ اے اللہ، تو عظمتوں والا، کبریائی والا، قدوس، جبروت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، تیری شانیں یہ اتنی بلند۔ فرمایا میں نے تمہیں آزمانے کے لیے معاشرے کے اندر جو ذمہ داریاں دی تھیں، بھوکے کو کھلاتے مجھے کھلانا تھا، ننگے کو پہناتے مجھے پہنانا تھا، پیاسے کو پلاتے مجھے پلانا تھا، میرے ہاتھ میں آنا تھا پہلے۔ اب رمضان المبارک جو ہے یہ لعلکم تتقون کی صورت میں جہاں بندے کا تعلق رب تعالیٰ سے مضبوط بناتا ہے، وہاں یہ انسانی سوسائٹی کو اخلاقی طور پر بلندیوں پر لے جاتا ہے اگر روزے کو روزہ کر کے جانا جائے، اس طرح رکھا جائے۔ یہ انسانی مساوات کی اتنی صورتیں لاتا ہے۔ تو اب یہ جو سوال ہے کہ فدیہ، جی جی، اب اس میں میں نے اشارہ کر دیا کہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہ سراپا خوشخبریوں والا دین ہے۔ ٹھیک ہے،
آسانیوں والا دین ہے، سبحان اللہ۔ رحمتوں والا دین ہے۔ وہ دین انسانوں پر واضح کر رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ۔ کسی انسان کو تکلیف ما لا یطاق کا میں ڈالتا ہی نہیں ہے۔ بناتا ہی نہیں ہے۔ جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے، اسلام کہے کہ نہیں یہ تو نے کرنا سبحان ہے، اللہ، ایسا سبحان قطعاً اللہ، نہیں سبحان ہے۔ اللہ۔ لوگو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دین اسلام کی عظمتوں کو نو انسان پر واضح کرتے ہوئے فرمایا بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں مت بانٹو۔ ٹھیک ہے۔ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں بانٹو، مشکلات سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تو فدیہ اللہ رب العزت نے روزے کی جو برکتیں ہیں وہ تو روزہ رکھنے سے ہی آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جس انسان کے اندر یہ ہمت ہی نہیں، اس میں پہلے نمبر پر فدیہ کن کو دینا، کس نے دینا کس ہے، نے دینا ہے؟ فدیہ کس پر ہے، ٹھیک ہے، اس میں سر فہرست ہے شیخ فانی، ٹھیک ہے، کہ میرے جیسا انسان عمر کے اس حصے میں پہنچ رہا ہے کہ جہاں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ پھر سے ہمت پائے گا، پھر اس قابل ہوگا، روزے رکھے گا۔ اب بڑھاپے میں ہم نے فنا کی طرف جانا ہے۔ اب جو آدمی اس منزل پر آ گیا، اس میں ہمت ہی نہیں، اور نہ ہی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ بعد میں کسی وقت وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھے، ٹھیک ہے۔ اس انسان کو اللہ نے یہ آسانی دی ٹھیک کہ ہے۔ وہ روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ دے۔ ٹھیک ہے، اب فدیہ یعنی اس کا معاوضہ، اس کا بدلہ ایک صدقہ فطر جو ہے اس کے برابر، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کو ملیں گی۔ اس کے بعد فدیہ کون دے؟ ایک آدمی ایسی مرض میں مبتلا ہے ٹھیک ہے، کہ ڈاکٹر اس کے لیے تجویز کرتے ہیں کہ اس سے باز یاب ہونے، صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں، ٹھیک ہے، وہ مرض بڑھے گا، اگر تم نے روزہ رکھا تو اس میں جان جانے کا خطرہ ہے۔ اس کو اجازت اس شرط کے ساتھ دی کہ فدیہ دے سکتا ہے، لیکن اگر بعد میں اچھا، تندرست صحت بحال ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی صحت بحال کر دے، ٹھیک، اس کا فدیہ دیا ہوا اپنی جگہ اسے روزوں کی قضا کرنی ہوگی، روزے رکھنے ہوں گے، روزوں کے ذریعے نفس کی جو تزکیہ ہے اس کو کرنا ہوگا۔ تو فدیہ ہم اسلام میں انسانی فلاح و بہبود کا، انسانی معاشرت کو ہر طرح کی معاشی خرابیوں سے بچانے کا، حرص اور آز سے مال جمع کرنے سے بچانے کا، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو رمضان کی صورت میں یہ حکم دیا۔ سبحان اور اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو حکم دیا وہ کتنا پیارا ہے۔ فرمایا محبوب خذ من اموالہم صدقہ، اللہ اکبر، آپ اللہ ان اکبر، کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، سبحان اللہ، تو تطہرہم بہا، آپ اس صدقے کے ذریعے انہیں طہارت کی منزلیں دے رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وتزکیہم، آپ اللہ نے آپ کو اس منزل پر فائز کیا ہے، آپ ان کا تزکیہ کر رہے ہیں۔ وصلی علیہم، ان کی نماز پڑھیے، ان صلاتک سکن لہم۔ تو آپ کی دعائیں ان کے لیے سکون ہی سکون ہے۔ انسانی سوسائٹی میں رمضان المبارک کا اللہ کی طرف سے معاشرے کے گرے پڑے افراد کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔